جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس سے بھی قوم کو آگاہ کریں، اس سے بھی لوگوں کو بتایا جائے۔ ایک اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جو پریس کانفرنس ہوئی، میں اس میں قبلہ ایاز صاحب کے ساتھ تھا۔ اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے وفد نے وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ اور میکینزم بنانے کا حکم دیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کے لیے، ان پر عمل درآمد کے لیے ایک میکینزم بنایا جائے اور ان کو قانونی شکل دی جائے۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ وقف املاک ایکٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر علماء مشائخ کے تحفظات ہیں، ہماری مذہبی جو غیر مسلم برادری ہے اس کے بھی تحفظات ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے محترم جناب نور الحق قادری صاحب، پیر نور الحق قادری صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنانے کا حکم دیا ہے، جو کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور وہ کمیٹی جو علماء مشائخ کے تحفظات ہیں ان علماء مشائخ کے تحفظات کو دور کرے گی، اور جو بھی چیز ممکن ہوئی انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا۔ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں نمبر 1 ترجیح یہ ہے کہ مسجد، مدرسہ، ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت، اس حوالے سے جو خدمات ہم سر انجام دے سکتے ہیں اس میں کوئی کمی نہ رکھی جائے۔ الحمدللہ ہم فخر ہے ہمیں کہ ہم مسجد مدرسہ کے چوکیدار ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، اور بین المسالک بین المذاہب ہم آگے کے لیے یہ جتنے حضرات ہیں ان کا روز روشن کی طرح ایک کردار ہے، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اس آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ کوئی بھی ہو، اس پر کوئی زیادتی ہو وہ قابل مذمت ہے، لیکن اس کی آڑ میں اگر ملک کے سلامتی کے اداروں کو، اگر اس کی آڑ میں پاکستان کی مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس نے بھی زیادتی کی ہو، جو بھی مجرم ہو، اس کو گرفتار ہونا چاہیے، لیکن بغیر تحقیق کے، بغیر کسی بنیاد کے ہر وقت ملک کے سلامتی کے اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، اور ایک طرف یہ عجیب بات ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گی، سمجھنا پڑے گی قوم کو بھی، کہ ایک ہی الزام اسرائیل تل ابیب سے لگاتا ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کس وقت جب فلسطین کے مسئلے کے اوپر OIC کے تعاون سے پاکستان قرارداد پیش کرتا ہے اور وہ قرارداد منظور ہوتی ہے کہ فلسطین کے جرائم کے اسرائیل کے جرائم کے اوپر جو فلسطینیوں پر کیے گئے عالمی سطح پر تحقیقات ہو، اور چند لوگ اسلام آباد میں کھڑے ہو کر وہی بات کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا نام دیں؟ یہ دانستہ ہے یا نادانستہ ہے؟ یہ قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی بنیاد کے ملک کے سلامتی کے اداروں میں، اس ملک میں اگر ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جیتے ہیں تو یہ قوم، اس ملک کے سلامتی کے ادارے اور اس فوج نے مل کر جیتی ہے یہ جنگ، وگرنہ آج ہمارے حالات ممکن ہے شام اور لیبیا اور عراق سے بھی بدتر ہوتے۔ یہاں پر 10,000 علماء نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس ملک کے امن کے لیے، ہماری فوج کے جوانوں نے 80 سے 90,000 پاکستانی قربان ہوا ہے، اور آج بھی میری فوج کے جوان جو ہے سرحدوں کے اوپر پہرا دے رہے ہیں۔ اور کل جو ورثاء کے جذبات آئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، میں گزارش کروں گا کہ آپ کو کسی شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی فرد سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ بحیثیت مجموعی ملک کے سلامتی کے اداروں کو، پاکستان کی مسلح افواج کو نشانہ بنائیں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اس ملک کے سلامتی کے اداروں نے ان کی جانوں کو بھی محفوظ بنایا ہے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ دہشت گرد جو اس ملک میں علماء کو، صحافیوں کو، میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنانا چاہتے تھے،
ان کے سامنے میرے ملک کے سلامتی کے اداروں، افواج پاکستان اور پولیس کے جوانوں نے کھڑے ہو کے اپنی جانیں قربان کی ہے، لیکن ان اداروں کو اور ان شخصیات کو نقصان نہیں ہونے دیا۔ تو آپ اپنے ذاتی بغض و عناد میں اگر اس حد تک جائیں گے اور وہ زبان استعمال کریں گے کہ جو انسان گھر میں بھی استعمال نہیں کرتا اپنے بچوں کے سامنے بھی، تو پھر ہمیں دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، ساری قوم کو اس سے تکلیف ہے۔ ہم کہتے ہیں جس نے بھی اسد طور پر حملہ کیا ضرور گرفتار کیجئے، اسے سامنے آنا چاہیے، گرفتار ہوں گے، کوشش کر رہے ہیں۔ رات وزیر داخلہ نے بتا کر وہ کویت جا رہے ہیں، یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رات وزیر داخلہ صاحب کویت گئے ہیں، آج ہمارے وزیر خارجہ عراق میں ہیں۔ گزشتہ 6 سے 7 ماہ میں تمام بلاد اسلامیہ، بلاد عرب جو ہیں وہ الحمدللہ پاکستان کے لیے کھلے ہیں، پاکستان ان کے لیے کھلا ہے۔ ویزے 16 سال بعد کویت سے ہمارے تعلقات اس نہج پر گئے ہیں، اچھے تعلقات۔ عراق آپ کے سامنے ہے، مصر آپ کے سامنے ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مصر کے صدر کے ساتھ وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے اور جو سیز فائر میں مصر نے کردار ادا کیا ہے، ہم نے اس کی تحسین بھی کی ہے، اور مصر کے صدر نے، کویت کے امیر نے، بحرین کے کنگ نے، ان حضرات نے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنے اپنے ملک کے دورے کی دعوت دی ہے، اور ہم یہ تعلقات تمام شعبوں میں آگے بڑھا رہے ہیں، صرف کسی ایک شعبے میں نہیں۔ دینی ہمارا تعلق رشتہ ہے، ہمارے یہاں سے لاکھوں زائرین عراق جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، لاکھوں حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے مقدسات مصر میں ہیں، اردن میں ہیں۔ تو یہ تمام جو عرب اسلامی ممالک ہیں اس سے پچھلے 10 سالوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رات وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے ہر حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ ہر شہری، یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہر شہری کو تحفظ اور اس کے تحفظ کے لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے، کی جائے گی، مزید بہتر کی جائے گی۔ لیکن آپ کھڑے ہو کے مجھے بتائیے، کوئی مارنے والا اپنا نام بتا کر جاتا ہے؟ عقل کی بات بھی یہ ہے کہ کوئی مارنے والا آگے کہتا ہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، تجھے مارنے آیا ہوں، اور پھر اگر کسی ادارے نے یہ کام کرنا ہو تو وہ پہلے اپنا اشتہار لگائے گا کہ میں تمہیں مارنے آ رہا ہوں۔ یہ تو عقل کی بھی بات ہے، اور میرا خیال ہے جو لوگ اس وقت سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان پر زبان درازی کر رہے ہیں ان کی عقل میں یہ بات موجود ہوگی، لیکن ممکن ہے ان کا کوئی ایجنڈا کوئی اور ہو، لیکن پاکستانی قوم اس ایجنڈے کو نہیں چلنے دے گی۔ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظالم کی کیا مدد ہو؟ کہا اس کو ظلم کرنے سے روکیں۔ تو یہ ہماری چند گزارشات آپ کی خدمت میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی متحدہ علماء بورڈ کے تحت، انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کے تحت، اور بطور نمائندہ خصوصی وزیر اعظم پاکستان، میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی شرپسندی پھیلانے کی کوشش کرے گا اسے نہیں پھیلانے دی جائے گی، اور ہم سارے مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگ اس بات پر متفق ہیں۔ ہم نے آگ میں کھڑے ہو کے امن کی بات کی ہے، ہم نے آگ میں کھڑے ہو کے محبت کی اور رواداری کی بات کی ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی چند افراد کھیل کھیلنا چاہیں یہاں تو ان کو کھیل کھیلنے دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ یہاں آج ہم نے مشاورت کی ہے، ہم پی ٹی اے سے بھی، وزارت اطلاعات سے بھی، پیمرا سے بھی، سب سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے جو بھی ممکن ہے وہ کیا جا سکے۔ میں علامہ عرب وادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 کلمات جو ہیں وہ کوئی آپ